بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، وہ رب ذوالجلال جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور وہ پروردگار جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، وہ خداوند قدوس جس کے ہاتھ میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، سمندر، پہاڑ، جن و انس، حشرات الارض، جمادات، نباتات، حیوانات سب کچھ ہیں، وہ پروردگار اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اس نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا ہے، باوجود یہ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے اور اپنے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اب ہمارے سے قریب ہو جاؤ، واسجد واقترب، کہ ہمارا سجدہ کرو، ہمارے قریب آ جاؤ۔ کیوں دور ہوتے ہو ہم سے کیوں دور رہتے ہو؟ ہمارے قریب ہو جاؤ، اور ہمارے سے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ تم ہمارا سجدہ کرو۔ جتنے سجدے تم ہمارے کرتے رہیں گے اتنے ہی قریب تم ہم سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہم سے قریب ہیں، ہماری بیوی بچے ہمارے سے قریب ہیں، ہمارے ماموں، ہماری خالہ، سب کچھ ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب ہیں، ہمارا دوست ہم سے قریب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ قریب کوئی ذات ہم سے قریب ہوتی ہے تو وہ ہمارا وہ رب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو رحمان و رحیم کہتے ہیں۔ وہی وہ پروردگار ہے جس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں یہ سوال کریں تو کہہ دیجئے میرے بارے میں کہ فَإِنِّي قریب، میں ان سے بہت قریب ہوں، ان کے بہت نزدیک ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب اے پیارے پیغمبر لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، جب دعا کرنے والا مجھ کو گر گرا کر، بلکتے ہوئے، لپکتے ہوئے میری طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ کو پکارتا ہے، تو اس کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ میں اس کو نہیں ٹھکراؤں گا، بلکہ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا جواب میں دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ وہی ہے وہ پروردگار جو دنیا کے اندر کوئی پریشان حال پر اپنی پریشانی کی بپتا پروردگار کو سناتا ہے تو اس کے سوا کون زیادہ سن سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو پریشان حال آدمی کی پریشانی کا جواب دیتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ پریشان حال آدمی زندگی کی الجھنوں میں، زندگی کے مصائب میں، زندگی کی دشواریوں میں، زندگی کے مختلف دشوار گزار چوٹی اور پہاڑی میں پر بیٹھ کر ایک آدمی مجھ کو جب پکارتا ہے تو اس پریشان حال مضطر آدمی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور ویکشف السوء، اور وہی وہ پروردگار جو اس مضطر اور پریشان حال فرد کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ظلم کرنے والے نہیں، ان اللہ لا یظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان، بڑے ہی نرم دل ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے ہی مہربان ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ناز کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف بالمسلمین نہیں کہا، بن ناس کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے ساتھ رحم اور کرم کرتے۔ اگر وہ رحم نہ کرتے تو یہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر پھیلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خداوند قدوس کی زمین میں رہ کر خدا کی بغاوت کرتے ہیں، مگر پروردگار کا رحم اور احسان ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، زندہ رکھ کر ان کی زندگی کی ضروریات دے رہا ہے۔ یہی تو خداوند قدوس کے رحیم اور کریم ہونے کی علامت ہے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور پروردگار وہ حلیم اور بردبار پروردگار ہے جو اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرتے ہیں، جو نہیں مانتا ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں، ان پر بھی نرم دلی کے ساتھ نرم کوشاں رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے بندوں کے ساتھ
تخفیف چاہتے ہیں، ہلکا ان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں احکامات میں تخفیف چاہتا ہے، بالکل تمہارے احکامات میں شدت اور تکلیف اور سختی نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے ان حقیقتوں کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ وہ پروردگار اپنے بندوں سے قریب ہے، ان کے پر رحم کرتا ہے. انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا، کرم کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں، ان کے ساتھ عفو درگزر کا، ایثار کا، قربانی کا، محبت کا، درمندی کا معاملہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.